اشعار تو بہت سارے تھے، مگر میں آپ پر جبرن مسلط ہونے کے لیے نہیں آیا. میں نے سوچا کہ بس جہاں تک آپ کی سماعت محبتوں کے ساتھ حاضر ہیں وہاں تک آپ کو پہنچا دیا جائے. اس لیے کہ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے. ارے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. جنت میں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک یہی لے جائے گا. حضرات سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا 104واں عرس منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سن 1272 ہجری میں کتنی 1272 ہجری 1856 عیسوی میں. اور ایک لطیف نقطے کی طرف علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے آپ تمام کو نشاندہی کراتا ہوں. 1857 یہ ہندوستان ہمارے وطن کی ہسٹری کا ایک عظیم سال قرار دیا جاتا ہے. 1857 اس ملک کی تاریخ کا بڑا عظیم سال تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہی 1857 ہے جس 1857 میں کئی ہزار علماء کرام اور ہندوستان کے سچے سپوتوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کی مہم کا آغاز کیا. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. 1857 وہ سال ہے. 1856 میں امام احمد رضا کی ولادت ہوئی. گویا آج ان مجاہدین کی ارواح سے پوچھا جائے کہ آپ نے 1857 کو ہی کیوں چنا؟ 1856 میں آ جاتے، 1855 سے آپ آغاز کر دیتے، آزادی کا بھی تو بجا دیتے. آج وہ مجاہدین کی ارواح یہ جواب دیتی ہوئی آواز آئے گی، اے باغ مارا کلیا چکے مسلمانوں، ہم پہلے بھی اس کا آغاز کر دیتے، جنگ آزادی کا بھی گل پھونک دیتے. ہم اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کی پیشانی پہ تاج سجانے کے لیے پیش کر دیتے. مگر اگر ہم 1856 سے پہلے آ جاتے تو ہمارے پیچھے ہماری رہبری کرنے والا کون ہوتا؟ ہماری بنائی کرنے والا کون ہوتا؟ ہمارے فتووں پہ مہر تصدیق کرنے والا کون ہوتا؟ ارے 1856 کو ہندوستان میں بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا کے ولادت ہونے کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا اب ہماری شہادتوں کے اوپر مہر لگانے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذات اعلیٰ حضرت لگانے والا آ گیا ہے. حضرات اس نوعیت سے بھی یہ سال ولادت امام احمد رضا کا بڑا فضیلتوں اور بڑی برکتوں کا حامل ہے. یا اعلیٰ حضرت ایک عظیم محقق، ایک عظیم مصنف، ایک بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق اہل بیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے. یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ طریقہ اور یہ اصول ضابطہ آپ بھی جانتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ضابطہ ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی کو جانچنا پرکھنا ہو تو جو اس کے سنگی ساتھی، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ یہ آپ کا جو دوست ہے یہ کیسا ہے. اگر وہ اس کی تعریف کریں تو یقیناً وہ تعریف کے لائق ہوتا ہے.
اس لیے کہ جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، جو معاشرین ہوتے ہیں، جو ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ باہر کا بھی جانتے ہیں، اندر کا بھی جانتے ہیں، وہ سفر بھی جانتے ہیں، وہ حضر بھی جانتے ہیں، وہ اخلاق بھی جانتے ہیں، اور وہ بناوٹی مصنوعی کردار بھی جانتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے معاشرین سے سمجھیے، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جید علماء کرام سے سمجھیے۔ حضور صدر الافاضل امام الہند سیدنا نعیم الدین قادری مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، سن 2008 کا راشٹریہ سہارا نے عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر ایک خصوصی شمارہ نکالا تھا، اس میں حضور صدر الافاضل کے اس قول کو کوٹ کیا ہے۔ المیزان میں 1975 میں حضور محدث اعظم ہند کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ کوٹ کیا ہے جو میں بھی آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے والا ہوں۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضور صدر الافاضل ذرا آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہمارے مجدد تھے کیسے، اعلیٰ حضرت تھے کیسے؟ آپ نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ نے تو اعلیٰ حضرت کی قربتوں سے بڑا فیض حاصل کیا ہے، آپ نے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کی طغیانی کو بھی دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے کرم فیض کے کرم کو بھی دیکھا ہے، فیضان کرم کو بھی دیکھا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بڑے قریب سے 2 4 10 دن نہیں بلکہ کئی سال تک مسلسل دیکھا ہے، اور آپ کے بارے میں تو وقت کا امام کہتا ہے کہ جب میں نعیم الدین کو دیکھتا ہوں تو میرا علم جوش مارتا ہے۔ سبحان اللہ، جب میں نعیم الدین کو دیکھتا ہوں تو میرا علم جوش مارتا ہے۔ جوش مارنا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں بنگال میں جوش مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ اچھلنا، یہ اس کا متبادل بہتر ہے، اچھلنا یعنی جوش اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بھگونے میں ایک برتن میں پانی لے کر آگ پر رکھ دیجیے، پانی ایک برتن میں لے کر آگ پر چولہے پر آپ نے رکھ دیا، پانی اس میں ٹھنڈا تھا، پہلے وہ پانی گرم ہوتا ہے، جب پانی گرم ہوتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے کھولنے لگتا ہے، کھولتا ہے، جب وہ کھولتے کھولتے بہت زیادہ اپنے اندر گرمی پیدا کر لیتا ہے تو ابلنے لگتا ہے، ابال مارتا ہے، یعنی کہ وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، اب اس کی جگہ اندر نہیں ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں، امام اہل سنت اشارہ کر رہے ہیں، عشق رسول کی بھٹی تو میرے سینے میں جل رہی ہے۔ یہ سبحان اللہ، عشق رسول کی بھٹی میں تو میں نے اپنے عشق کو پکا لیا ہے، میرا علم اس سے پک گیا ہے، اب یہ علم ایسا پک گیا ہے کہ کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا، مگر صدر الافاضل سید نعیم الدین، اے شہزادہ رسول، اے فاطمہ زہرا کے گلشن کے مہکتے ہوئے شگفتہ پھول، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ علم جو میرا اندر کھول رہا ہے، موجے مار رہا ہے، جو باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے، اب اس کی جگہ اندر نہیں ہے بلکہ وہ باہر نکل کر اس دنیا کو فیض پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ فیض پہنچانا چاہ رہا ہے۔ وہ حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں ہم نے بڑے بڑے فقہا کو دیکھا، بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا، مگر جو شان اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا، وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آپ کے معاصرین ہیں، یہاں بات معاصرین کی ہو رہی، کوئی آگے پیچھے نہ لے جائے۔ معاصرین میں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مفتی تھا، پوری دنیا میں ایک مفتی تھا جو پورے عالم سے جس کے پاس استفتاء آیا کرتے تھے، جس کے قلم پر پوری دنیا کے سنیوں کو بھروسہ تھا، ایک دارالفتاء تھا جو
शक्ल में था। एक लाइब्रेरी थी जो आला हजरत के सीने में थी। आला हजरत के बारे में सदरुल फाजिल फरमाते हैं, हम ये बारहा देखते हुजूर सरकार आला हजरत के पास हजारों की तादाद में बैठ वक्त, सैकड़ों की तादाद में खुतूत आया करते थे। आला हजरत सबका जवाब दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं देखा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कभी किसी किताब को देखने की हाजत हुई हो, किसी रिसाले को देखने की हाजत हुई हो। इसलिए कि हुजूर सरकार आला हजरत खुद फरमाते हैं, फकीर के मुताले में बैक वक्त हमा वक्त 50 से ज्यादा अहादीस की कुतुब रहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। आला हजरत से मुकाबला और बुग़्ज़ रखने वाले 50 हदीसें तो दूर हैं, आधी हदीस की किताबों के नाम भी नहीं जानते हैं, आधी किताबों का नाम भी नहीं जानते हैं। और हदीस की किताबें तो दूर हैं, बल्कि अगर उर्दू की किताब उनके सामने खोल दीजिए तो सही से उर्दू की बातें नहीं कर सकते। वो आला हजरत को कहते, वो आला हजरत से चिढ़ते हैं, ये उनके मुकद्दर की बात है। हुजूर सदरुल फाजिल फरमाते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे फिक्र जो है अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से मिली। फिक्र जो है मुझे अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से मिली। हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने आला हजरत के इस कौल को, आला हजरत के इस फरमाने को हमने जो इनकिसारी समझा, इसलिए कि हमारी नजर में आला हजरत की तहकीक, आला हजरत का फिक्र अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से भी बेहतर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। आला हजरत का फिक्र हमने देखा कि अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से भी बेहतर है। बल्कि अगर आज अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी होते तो आला हजरत के शागिर्दों में उनका शुमार हो, उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते। और सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हजरत के बारे में, कहते हैं कि जब हम बरेली शरीफ में आला हजरत के पास इल्म हासिल कर रहे थे, इल्म दीन हासिल करने के बाद जब आला हजरत ने हमें दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी दी, जब सवाल आते आला हजरत हमें उनमें से कुछ सवाल देते, कहा कि जाओ फला लाइब्रेरी में से किताबों से इन सवालों का हल, इनका जवाब लिख कर लाओ। फिर आला हजरत उस पर तस्दीक फरमाते और वो जवाब जिनके सवाल होते उनको इनायत फरमा देते। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हम कोई जुजिया, कोई इबारत फिक्र की ढूंढते ढूंढते थक जाते, हमें नहीं मिलती, तो हम आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते, आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते। मुहद्दिस आज़म हिंद जैसी अबकरी अजीम शख्सियत, वो फरमाते हम आला हजरत के पास आते, आला हजरत फरमाते क्या बात है सैयद साहब, कहा हुजूर ये फला जुजिया नहीं मिल रहा, ये इबारत नहीं मिल रही है, इस सवाल का जवाब तहरीर हो गया है मगर ये इबारत, तो फरमाते हैं कि वहीं के वहीं आला हजरत फरमाते कि लाइब्रेरी की फला रैक में इतने नंबर दाहिनी तरफ फला किताब है, उस किताब में, उस किताब को खोलना, इतने सफा नंबर पर ये बाब है, उस सफे नंबर के उस बाब की सतर नंबर इतनी, जब वो खोलोगे तो ये जुजिया, ये इबारत तुम्हें वहां मिल जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि जब मैं जाता और जाने के बाद लाइब्रेरी से किताब को निकालता, तलाश के सफा नंबर खोलता, उस बाब को निकालता जिस बाब की निशानदही आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी, जब मैं उस बाब को खोलकर जब सतर पर पहुंचता, जो सतर नंबर दाहिने तरफ या बाएं तरफ आला हजरत ने फरमाया था, मैं देखता कि बिल्कुल जो आला हजरत ने इबारत पढ़ के सुनाई थी, एक न जेर इधर न एक ज़बर उधर, बिल्कुल मन और वो इबारत वहीं पर मौजूद होती। गोया महसूस होता था कि 14
ساری لائبریری میں جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں فقہ کی، وہ ساری کی ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کو ازبر یاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علوم اعلیٰ حضرت، ذات اعلیٰ حضرت۔ قرآن شریف کے 30 پاروں کے حافظ تو لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں مل جائیں گے، مگر اسلامی لٹریچر کا حافظ، اسلامی کتب خانے کا حافظ تاریخ میں ایک ہی ملتا ہے، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یہی محدث اعظم ہند آگے المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے علم حاصل کر لیا، دستار ہو گئی، اس وقت اس دور میں ایک بہت بڑی ذات تھی، ایک بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑے محدث تھے جو بریلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر پیلی بھیت میں رہا کرتے تھے، جن کو علامہ وسیع احمد محدث سورتی کے نام سے زمانہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ شاید میں سوکھی روکھی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے مقصد کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کا علمی مقام آپ کو مسلمانوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو جب آپ سمجھیں گے، جب آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جن کے نام کے عرس کی محفل سجاتے ہیں، جن کے نام کے، جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت آخر ہے کون؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت صرف ذہین انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت ذہن کا نام ہے۔ ذہن کا نام اعلیٰ حضرت ہے، صرف ذہین نہیں ہے اعلیٰ حضرت، بلکہ دماغ ہے اعلیٰ حضرت۔ ہماری ضرورتوں کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اہل سنت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، امام اعظم کے پرچم حقانیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، مخدوم کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ کی امانتوں کے امین کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی ایک عام مولانا صاحب نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھئے علامہ وسیع احمد محدث سورتی اپنے وقت کے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں حافظ جی، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے مطالعے کے مطابق یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے صرف 2 لوگوں کو جانا ہے جو بخاری شریف کی دونوں جلدوں کے حافظ ہیں۔ 2 ذات ہیں ہندوستان میں آج تک کی تاریخ بتا رہا ہوں، ایک علامہ وسیع احمد محدث سورتی ہیں، دوسرے درود شریف کا نظرانہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ وحاج الدین گجراتی رحمت اللہ علیہ، اور یاد رکھیے گا دونوں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک سورت جو کہ یہ بھی گجرات کا ہی ایک حصہ ہے، اس زمانے میں جو بھی ہندوستان میں مدارس تھے، خانقاہوں میں تعلیم دی جاتی تھی، مشائخین علم دین کو فروغ دیتے تھے، جب ان کے پاس سے کوئی آراستہ ہو کر علم دین حاصل کر کے جب کوئی جاتا تھا اور خصوصی طور پر علم حدیث حاصل کرنا چاہتا تھا تو یا تو علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا یا علامہ وحاج الدین گجراتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، دستار کے بعد فضیلت تک باضابطہ تعلیم حاصل کر کے میں پیلی بھیت پہنچ گیا وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں، جو کہ پورے ہندوستان ہے، اس وقت کا ہندوستان، آج کا ہندوستان نہیں، غیر منقسم ہندوستان جب ایک بھارت تھا، آج سے 130 سال 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے علم حدیث اور درس حدیث کا ایسا شہرہ تھا کہ ہر کوئی یہ اشتیاق، یہ آرزو، یہ تمنا رکھتا تھا کہ کاش اگر زیادہ نہیں تو چند ساعتیں ہمیں وسیع احمد محدث سورتی جیسی محدث کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے کو میسر آ جائے، یہ ہماری قسمت کی معراج ہو جائے،
حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی پڑھتے وقت پڑھاتے وقت حدیث پاک پر کوئی جرا ہوتی، جب اس کی شرح بیان کرتے، جب اس کے مطلب و مفہوم کو بیان کرتے، تو جہاں امام بخاری کے قول کو کوٹ کیا جاتا، جہاں امام محمد کو کوٹ کیا جاتا، جہاں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کیا جاتا، وہیں علامہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مولانا احمد رضا صاحب یہ فرماتے، مولانا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یہ فرماتے ہیں۔ محدث سورتی کا جب یہ جملہ سنتے تو حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ جاتا کہ میں تو اعلیٰ حضرت سے کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے محدث سورتی کی بارگاہ میں آیا ہوں، ہندوستان میں ان کا بڑا شہرہ، یہ بہت بڑے علم حدیث کے مدرس ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جہاں بڑے بڑے ائمہ محدثین کے حوالے پیش کرتے ہیں تو وہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ یہ سوچتے رہے موقع کا انتظار کرتے رہے کہ وہ کب موقع غنیمت میسر آئے اور میں محدث سورتی سے سوال کروں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عادت اور معمول کے مطابق کسی حدیث شریف کو پڑھاتے ہوئے، ایک سبق پڑھاتے ہوئے فرمایا فلاں محدثین یہ فرماتے، فلاں محدث صاحب یہ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت طلب کر کے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ فرمایا کہ ہاں محمد میاں سوال پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں تو بریلی شریف سے علم حاصل کر کے آپ کے پاس آیا، میں نے تو بریلی شریف میں جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا، آپ کی درسگاہ کا شہرہ صرف پیلی بھیت میں نہیں، صرف بریلی اور اتر بھارت میں نہیں، بلکہ افغانستان کے سرحدوں پہاڑیوں سے لے کر بنگلہ دیش کے سمندری ساحلوں تک آپ کے علم حدیث کا شہرہ ہے۔ حضور کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ بڑے محدث ہیں یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان؟ آپ بڑے محدث ہیں یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ؟ آج اگر یہاں پر ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں ہمارے مریدین یعنی کہ آپ کا مشرب کوئی بھی، آپ سنی ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اگرچہ آپ ہمارے ہاتھ پر دست گرفتہ نہیں ہیں مگر آپ ہمارے مرید ہیں، آپ ہمارے دلوں میں ہیں۔ صرف مقصد یہ نہیں کہ آپ ہمارے مشرب یا ہمارے سلسلے میں سلسلہ عالیہ قادریہ نعیمیہ سے وابستہ ہوئے تبھی ہمارے ہیں، نہیں، آپ کلیمی ہیں تو بھی ہمارے، آپ رضوی ہیں تو بھی ہمارے، آپ اشرفی ہیں تو بھی ہمارے، آپ قادری ہیں تو بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ فرقے بازی کرنا نہیں سکھایا، توڑنا نہیں سکھایا، بلکہ ہم جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، جس آستانے سے ہمارا تعلق ہے، وہ تعلق وہ آستانہ صدر الافاضل کا آستانہ ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے صدر الافاضل اہل سنت کو توڑنے والی ذات نہیں بلکہ اہل سنت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جوڑنے والی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم توڑنے والی بات نہیں، زمان بکھرتا جا رہا ہے شیرازہ پھر سے اہل سنت کا، بکھرتا جا رہا ہے شیرازہ پھر سے اہل سنت کا، جہاں والوں کو پھر صدر الافاضل کی ضرورت ہے، جہاں والوں کو پھر صدر الافاضل کی ضرورت ہے۔ اگر آج کسی مولانا صاحب سے پوچھا جاتا تو یقیناً
وہ اپنے پیر صاحب کی تعریف کرتے اور ایسی تعریف کرتے اپنے پیر کی کہ دوسرے کو معلوم یہ دیتا کہ ان کے حضرت کے سامنے ہمارے حضرت ابھی شاید طفل مکتب بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر دیکھیے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں. ہم بڑے لوگوں کی بڑی عظمتوں اور بڑی قربانیاں دینے والی ذاتوں اور بڑا پیار اور محبت لٹانے والی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اسی لیے ہمیں فراق ذہنی اور فراق دلی کے ساتھ ملنا ہوگا. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا چوڑا خطبہ نہیں باندھا، تمہید نہیں باندھی، بلکہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند جملوں میں حضور محدث سورتی نے گفتگو ختم کر دی. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے والے محمد میاں صاحب، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں بڑا محدث ہوں یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان؟ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے وسیع احمد کی پاسن کی بھی حیثیت نہیں. علم حدیث میں پاسن کی بھی، آپ پاسن سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ ہمارے یہاں کے اتر پردیش کا لفظ ہے پاسن. آپ کے یہاں شاید جب میں ایکسپلین کروں تو آپ مجھے میرے علم اضافے کے لیے اپنے یہاں کا کوئی جملہ ضرور بتائیے گا. پاسن اس کو کہتے ہیں جو پہلے دو ترازو چلتے تھے. آج کل الیکٹرانک کا زمانہ ہے. پہلے دو پلے ہوتے تھے، میزان ترازو ہوتا تھا، دو طرف اس پر ایک طرف کوئی چیز رکھی جاتی تھی، ایک طرف وزن کرنے کے لیے پڑیان، جس کو آپ کے بنگال میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں بانٹ کہتے ہیں، بٹخارا تولنے کا، اچھا تولنے کا جو وزن کرنے کا جو ہوتا ہے بٹکارا. تو بٹکارے پہ آپ نے دیکھا ایک طرف سامان جو آپ کو چاہیے، دوسری طرف وہ بانٹ رکھا جاتا، اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ دونوں میزان کے پلے اگر ڈس بیلنس ہو جاتے تو اس پر کوئی چیز رکھ کر ان کا بیلنس بنایا جاتا تھا. پھر عجیب پھیر ہے یہ بھی، اللہ ایسی پھیروں سے بچائے. تو بہرحال تو وہ وزن کرنے کے لیے، مطلب میزان کے دونوں پلوں کا بیلنس قائم کرنے کے لیے جو اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مگر جب کوئی چیز اس میں وزن کی جاتی تھی تو وہ جو پاسن پھیر کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس کے وزن میں شمار نہیں ہوتا تھا. وہ اس کے وزن میں شمار نہیں ہوتا تھا، نہ وہ باٹ کے وزن میں شمار ہوتا تھا، نہ جو سامان اس میزان میں، اس ترازو میں، اس پڑیان میں تولا جاتا تھا اس میں شمار کیا جاتا تھا. اس کا کام ہوتا تھا دونوں کو بیلنس برابر کرنے کے لیے. محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے عظیم محدث ہیں کہ میری حیثیت ان کے سامنے پاسن کی سی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کو دوسروں سے مقابلہ کرانے والے اگر چھوٹا بڑا تصور کرانا چاہیں یا بتانا چاہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں محدث سورتی نے فرمایا کہ لوگوں میری حیثیت اس پاسن پھیر کی سی ہے. اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. نعرہ دیکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام مسلمانوں سمجھیے چند لمحوں کے لیے، اور میں آپ کے درمیان رہ سکتا ہوں تھوڑی دیر اور.
سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک بار ہلکے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہاں پر علماء کرام موجود ہیں اور آپ نے بھی علماء کی زبانی سنا ہوگا، اس قدر ریسرچ ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، آج تقریباً 2022 یہ چل رہا ہے، تقریباً 45 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہوتے ہوئے۔ جب پہلی بار اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کی، پٹنہ کے رہنے والے علامہ حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر پہلی پی ایچ ڈی کی، جب انہوں نے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کیا تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا، اپنی تھیسس میں انہوں نے واضح کیا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر یہ سمجھا، یہ جانا ہے، یہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے یہ مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو صرف ایک دو علوم پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 55 علوم پر دسترس کامل عطا سبحان اللہ کامل دسترس عطا فرمایا تھا۔ یہ پہلی تحقیق 79 میں ہوئی، 1979 میں، اس کے بعد دوسری تحقیق اعلیٰ حضرت پر ہوتی ہے۔ جب دوسری تحقیق اعلیٰ حضرت پر ہوئی تو کہا کہ نہیں اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر دسترس نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کو 71 علوم پر کامل دسترس ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے محقق آئے، زمانہ گزرا، حالات بدلے، اعلیٰ حضرت پر تھیسس لکھی جانے لگی، ریسرچ ہونے لگا، تیسرے آئے، انہوں نے کہا کہ نہ اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر دسترس حاصل تھا، نہ اعلیٰ حضرت کو 71 علوم پر دسترس حاصل تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بیک وقت 105 علوم پر کامل دسترس سبحان اللہ۔ 3 تحقیقیں ہو گئی، چوتھے آئے، کہا کہ میاں آپ کی تحقیق بڑی محدود ہے 55 علوم تک، آپ کی تحقیق بڑی محدود ہے 71 علوم تک، آپ کی تحقیق بڑی محدود ہے 105 علوم تک۔ ارے ہم سے پوچھئے، اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 150 علوم پر کامل دسترس عطا فرمایا، نعرہ تکبیر، 150 علوم پر۔ اور اس کے بعد پھر تحقیق اور ریسرچ کا دور چلا، 2018 تک پہنچے، 2018 تک پہنچے۔ 2018 میں اعلیٰ حضرت کا پوری دنیا میں جشن 100 سالہ منایا گیا، یعنی 100 ایئرز کا عرس منایا گیا، یہ 104 ہم منا رہے ہیں۔ ناگپور مہاراشٹر کی سرزمین پر 3 روزہ عالمی انٹرنیشنل سنی اجتماع اور اعلیٰ حضرت کانفرنس ہوئی، جو یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ فقیر بھی اس کانفرنس کا حصہ تھا۔ عراق، شام، لیبیا، امریکہ، کینیڈا، مصر، یوکے سے مشائخین کی اس کانفرنس میں آمد ہوئی تھی۔ تقریباً 17 ممالک کے مشائخ علماء کرام اس میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کا دماغ اور زبان کہے جانے والے خطبہ، محققین، شاید و باید ہی کوئی ایک ایسا ہو جو اس کانفرنس میں 3 روزہ جشن 100 سالہ میں موجود نہ ہو۔ خصوصیت کے ساتھ جب 3 دن کا وہ اجتماع ہو گیا، بعد نماز قبل فجر جب صلاۃ و سلام ہو کے محفل کا اختتام ہو گیا، 3 دن کا جشن اعلیٰ حضرت ختم ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد ہوٹل کے لاؤنج میں ریسیپشن کے سامنے الثقافت السنیہ کیرلا کے بانی اور سرپرست اعلیٰ علامہ شیخ ابوبکر صاحب، شیخ ابوبکر صاحب، مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد جوکھن پوری بریلوی صاحب، ماہر نظریات علامہ عبدالستار ہمدانی پور بندر گجراتی صاحب،
حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی بریلوی صاحب، نبی رہے اعلیٰ حضرت مولانا عمر رضا، علامہ قمر ملت قمر رضا صاحب کے صاحبزادے، اور یہ فقیر وہاں پر حاضر ہے، جامع ازہر میں قاہرہ مصر کے اساتذہ ہیں۔ علامہ عبدالستار حمدانی صاحب سے گفتگو چائے چل رہی ہے، اسی پر گفتگو میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ میں اپنے جلسے کی روداد بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا علم عطا فرمایا تھا۔ علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کہتے ہیں سید صاحب اعلیٰ حضرت پر تقریباً 1500 سے زیادہ اس فقیر نے صفحات لکھ ڈالے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1500 سے زیادہ صفحے لکھ دیے، اور ان 1500 صفحوں میں اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کے اوصاف اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے فردوں کی فہرست اور ان کا شجرہ نہیں لکھا ہے، بلکہ اس فقیر نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں عبدالستار حمدانی صاحب کہتے ہیں کہ 1500 صفحوں پر ابھی تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 205 علوم پر کامل دسترس نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سید نعیم الدین مراد آبادی، سید نعیم الدین مراد آبادی، نعرے 205 علوم پر، اور الحمدللہ یہ فقیر اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، قاری صاحب اللہ علماء کی توجہ کہ اعلیٰ حضرت پہ پہلی پی ایچ ڈی جس نے کری علامہ حسن رضا صاحب وہ بھی اس محفل میں موجود ہے میرے بائیں جانے، اور جو ابھی تک 2018 میری معلومات کے مطابق جنہوں نے آخری تحقیق اور ریسرچ کرا علامہ عبدالستار حمدانی، ان دونوں شخصیتوں سے الحمدللہ یہ فقیر مل چکا ہے، الحمدللہ مل چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ محدث سورسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہاں علماء ہیں جنہوں نے فتاوی رضویہ کو پڑھا ہے، فتاوی رضویہ کو جنہوں نے پڑھا نہیں کم سے کم دیکھا ہے، جو جدید ایڈیشن 30 جلدوں پر الحمدللہ میرے پاس بھی ہے، 12 والا بھی ہے، 30 والا بھی ہے، 26,000 سے زیادہ جس میں صفحے ہیں، آپ کو سمجھ رہے ہیں، 26,000 سے زیادہ جس میں صفحے ہیں، صفحے مطلب پیج، پاتا، بنگلہ میں جس کو پاتا کہتے ہیں جو ایک پتی ہے، 26,000 پیجز سے زیادہ جس میں 6,000 سے زیادہ تقریباً 7,000 کے قریب فتاوے جمع ہیں، 18,000 کے قریب جس میں سوالوں کے جواب ہیں، اور یہ 30 جلدوں پر مشتمل 208 سے زیادہ رسائل پر مشتمل فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصہ، یہ کمال، یہ مقام عطا کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو پڑھیے، فتاوی رضویہ کو جب آپ پڑھیے گا تو بڑے بڑے اکابرین کے دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں، دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آخر آپ ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، سبحان اللہ، اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ ارے چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے معلوم ہے قلب میں عشق رسول کا چراغ روشن ہونا لازمی ہے۔ محبت رسول کا چراغ اگر روشن ہوگا اور وہ کسی مدرسے میں اپنے استاد یا اپنے مربی، اپنے پیر کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرا ہوگا، اس نے تھوڑا بہت کہیں مدرسے میں لکھا پڑھا ہوگا،
جب وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا تب اس کو سمجھ میں آئیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت کانفرنس، اعلیٰ حضرت کا جو جلسہ ہم کرتے ہیں، جلسے کے لوگ اشتہار پھاڑ دیتے ہیں. میں سوچنے لگا کہ اعلیٰ حضرت سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اعلیٰ حضرت سے کسی کو کیا مخالفت ہو سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ بہادر کلیا چک مالدہ بنگال کے لوگ آپ کو کوئی تکلیف اعلیٰ حضرت سے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت ہمیں تکلیف نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے نام سے ہماری تکلیفیں دور ہو کر ہمیں راحت ملتی ہے، ہمارے عشق میں لذتیں اور حلاوتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام میں تو اللہ نے وہ چاشنی، وہ برکتیں عطا کی ہیں. اور یاد رکھیے گا جب بھی کہیں محبتوں کی، جب بھی کہیں قرابت کی بات ہوتی ہے، دوستی اور جوڑنے کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی، یہ رضا خانی ہے، سبحان اللہ، یہ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. ارے پتہ چل گیا جو محبتوں کی بات کرتا ہے وہی بریلوی ہے، محبتوں کا پیغام اور چراغ روشن کرتا ہے، اسی کو بریلوی اور رضا خانی اور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا، چاہنے والا کہا جاتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ قاری صاحب کے جلسوں کے اشتہار پھاڑ دیں، ہینڈبل پھاڑ دیں، بینر پھاڑ دیں، مائک کے تار نوچ دیں. میں کسی پر ذاتی کوئی حملہ نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. اگر میری بات آپ سن رہے ہیں تو سمجھیے گا. میں اپنے باپ دادا کا نسب نامہ اور شجرہ خوانی کے لیے آپ کے یہاں نہیں آیا. الحمدللہ میری رگوں میں امام حسین کا خون ہے. میں نسلاً اور مشرباً دونوں قادری بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں. میں اعلیٰ حضرت کے خاندان سے نہ مجھے خلافت ہے نہ میں وہاں کا مرید ہوں. چمچا گیری وہ کرے جن کے گھر کے فاتح ان کے نام سے دور ہوتے ہو. الحمدللہ میں چمچا گیری نہیں کرتا ہوں، میں جو ہوتا ہے حق بولتا ہوں، اس لیے کہ میری رگوں میں صدر الافاضل کا خون ہے. لگی لپٹی بات نہیں کرتا، کم ٹو پوائنٹ آتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے حضرت کیا بات کینوں یہ رکم ہوچھے؟ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سنا دوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے آقا، آپ کے آقا، کل کائنات کے داتا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. صحابہ سب مرید ہیں، مگر ان مریدوں میں ایک مراد ہے جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. فاروق اعظم کہا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی سواری گھوڑے کے ٹاپوں سے لگا ہوا گرد و غبار ہماری پیشانی کا غازہ. اگر ہماری پیشانی پہ ملنے کو اگر وہ مل جائے تو ہم اپنی تقدیر پر، اپنے مقدر پہ، اپنے نصیب پر فخر کریں. ہمارے سروں کا تاج ہے. حضرت عثمان ذو النورین ہمارے سر کا تاج، ہمارے دل کا قرار ہے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ہمارے بازو کی قوت کا نام ہے. مگر عمر فاروق کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا سب سے پیار کرتے ہیں. آقا کے تمام صحابہ، آقا کے تمام عاشق سب ستاروں کی طرح ہے. تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. مگر یہ جملہ کسی دوسرے صحابی کے لیے نہیں فرمایا. کون سا جملہ؟ آقا فرماتے ہیں، اے عمر، جانتے ہو تمہارا گزر جس راستے سے ہوتا ہے نا، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو، شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے. شیطان
अपना रास्ता बदल लेता है। क्या शैतान हजरत अबू बकर को देख के खुश होता है? हजरत उस्मान को, हजरत अली को नहीं खुश होता, मगर उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका फरमाते, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूछ लीजिए हजरत से जाकर, पूछ लीजिए किसी मुफ्ती साहब से जाकर कि ये रिवायत, ये आका का फरमाने आलीशान जीशान है कि नहीं, वो भी कहेंगे कि हाँ। आला हजरत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले मखदूम साहब से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हजरत शाह सिराजुद्दीन अखिए पाक की अकीदत अपनी पेशानी पे रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे दहलीज पर जाकर अपनी पेशानी को मस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वो सिलसिला कलीमिया का तमगा अपनी पेशानी पे रखकर अपनी किस्मत की मेराज तसव्वुर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या बात है, कुछ लोग हैं जिनको आला हजरत के नाम से मोहब्बत होती है, जिनको आला हजरत का नाम सुनकर अपने खानदान और अपने पीर खाने से मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। मगर वही कुछ लोग हैं जो आला हजरत का नाम और आला हजरत का नारा सुनकर चिढ़ जाते हैं। अगर कोई ऐसा दिख जाए, समझ रहे हैं, अगर ऐसा कोई दिख जाए तो याद कर लीजिए, इस दौर के शैतान आला हजरत का नाम सुनकर, नारा सुनकर, इस दौर का परतवे फारूक आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, ये आला हजरत, इनका इल्म मकाम मुहद्दिस सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आला हजरत के इल्म हदीस के सामने पासन की हैसियत नहीं। ये आला हजरत का जब फतावे रज़विया की पहली जिल्द आप खोलिएगा, यहाँ पर आप में से कोई किसान है, काश्तकार क्या बोलते हैं, चास करने वाला है कोई? हाथ उठाकर बताइए। अरे मैं आपको उश्र का मसला नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं, इसमें शर्म की बात नहीं, हलाल रिस्क कमाते हैं। सहाबा का, बुजुर्गों का, अंबिया की सुन्नत पे आप अमल करते हैं। ये काश्तकारी समझ गए, ये हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने भी की, दीगर अंबिया इकराम और अकाबिरीन ने की है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, बड़े फख्र से बताइए कि हम काश्तकार हैं, समझ रहे हैं। और जो कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पानी हुआ है ये सब्जेक्ट है कृषि विभाग का। वो जानते हैं कि किस पानी से चाष होगी, किस पानी से फसल बर्बाद होगी, उनको मालूम है। ये काश्तकारी, ये खेती बाड़ी करने वाले एग्रीकल्चर के लोगों को मालूम है कि पानी की कितनी किस्में हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आपके इलाके की जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। जब एग्रीकल्चर के माहिरीन लोगों ने पानी की किस्में दरियाफ्त करना शुरू करी कि कितने किस्मों का पानी है जिनसे हम चाष कर सकते हैं, काश्तकारी कर सकते हैं, तो उन्होंने लिखा 32 तरह का पानी है जिससे हम काश्तकारी कर सकते हैं। 32 किस्मों का पानी की गोया 32 किस्में बयान की। आगे बढ़िए, मेडिकल साइंस के मुहक्किकीन और उनके रिसर्च करने वाले स्कॉलरों से आप पूछिएगा, उनकी थीसिस को पढ़िएगा, तो आप इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि 53 किस्म का दुनिया में पानी पाया जाता है। 53 किस्म का पानी, कितना? 53 किस्म का 53। एग्रीकल्चर वाले, कृषि विभाग वाले बताते हैं 32।
اگر دونوں کو ملا دیجئے تو کتنا ہوا 85. یہ دونوں شعبوں کو ملا دیجئے تو ہوا 35. اب جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مولوی ایک بیوقوف شیخ کا نام ہے، جو عالموں کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ آئیں زانو ادب میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں طے کریں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے. وہ جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 160 قسم کے وہ پانی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں گنائے ہیں. اتنے 160 قسم کے پانی وہ گنائے ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے. جہاں دو بڑے شعبے ایگریکلچر اور میڈیکل سائنس 85 پہ جا کر دم توڑ دیتا ہے، وہاں سے اعلیٰ حضرت کے علم کی رسائی شروع ہوتی ہے، وہاں سے اعلیٰ حضرت کی فکر کا آغاز ہوتا ہے. 160 قسم کے پانی وہ ہیں جن سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور 146 قسم کے پانی وہ ہیں جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اسی لیے میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ذہین کا نام نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ذہن کا نام. اعلیٰ حضرت ذہن کا آپ مولانا صاحب سے پوچھئے تیمم کا مسئلہ، مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطے ہیں، یہ قاعدہ ہے. اس طریقے سے ان حالات میں اس سچویشن میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. حضرت کتنے چیزوں سے، 2 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں، 10 چیزیں، بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والے، بہت زیادہ تحقیق کرنے والے ہمارے سبھی علماء تلاش و جستجو میں رہتے ہیں، نئی نئی باتیں تلاشتے ہیں. ہر عالم، ہر امام اپنے وقت کا ایک محقق ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے گا جب یہ یونیورسٹیاں اور ادارے نہیں تھے، انہی مسجدوں کے مسلح سے ایٹمک پاور بنانے والے حضرت سلطان ٹیپو جمع ہوئے تھے. انہی مدرسوں اور انہی مسجدوں کے مکتب سے پڑھ کر اسی بھارت کا ایک سپوت میزائل مین کی شکل میں APJ عبد الکلام دیا. انہی مدرسوں کے مدرسوں نے، یہ مدرسے کے مدرسوں کو آپ حقیر مت سمجھیے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ تیمم جن چیزوں سے جائز ہے وہ 200 طرح کی اشیاء ہیں. 200 طرح کی اشیاء سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیمم کرنا جائز ہے. یہ تیمم کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دسترس، وہ کمال اور وہ عظیم فکر اور وہ تدبر عطا کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جس عنوان کے تحت قلم اٹھایا اس کا حق ادا کرنا. پڑھیے آپ فتاوی رضویہ کو، پڑھیے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو، آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے علم حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اور ایک جگہ ایک مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی، رضا اکیڈمی سے غالباً ان کا تعلق تھا. جب فتاوی رضویہ کی جو 30 جلدیں شائع ہوئی، میں نے پوچھا کہ آپ نے 30 جلدیں جو اتنی تلاش و جستجو کری، تو اعلیٰ حضرت نے جو ریفرنس دیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو حوالے دیے ہیں، کہ آپ نے اس کی تصدیق کری کہ یہ 50 کتابیں اعلیٰ حضرت نے جو فرمائیں کہ میرے مطالعے میں تھیں، فقیر کے ہمیشہ مطالعے میں رہتی ہیں، کہ آپ نے اس کی تلاش کری؟ تو کہنے لگے حضرت کیا بتائیں، اعلیٰ حضرت کے حوالوں کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت نے جو اپنی تحریروں میں حوالے دیے، ان حوالوں میں پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتاب بھی حدیث کی کتاب ہے، ورنہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے ہی تو ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت نے جب سجدہ تعظیمی پہ قلم اٹھایا، یعنی سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر، تو اعلیٰ حضرت نے 40 سے زیادہ حدیثیں جمع فرمائیں. رسالے کے اندر 40 سے زیادہ حدیثیں جمع فرمائیں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دافع البلا والوبا کے عنوان پر والوبا العلم العلا میں اعلیٰ حضرت نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو
बला वल वबा, मानना और ये अकीदा रखना कि मेरे आका बलाओं को टालने वाले हैं कि नहीं, हमारे आका मुसीबतों से हमें बचाने वाले हैं कि नहीं। आप पढ़िए तो इसमें आला हजरत ने 300 हदीसें नकल की, 300 हदीसों के हवाले से। आगे लिखते हैं आला हजरत, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अफजलुर रसूल होने पर जब दलीलें देते हैं तो 100 से ज्यादा हदीसें जमा कर देते हैं। जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाते हैं और मुर्दों को सुनने के मसले के ऊपर जब कलम उठाते हैं तो मुर्दे सुन सकते हैं कि नहीं, तो आला हजरत 70 से ज्यादा हदीसें जमा फरमाते हैं। हुकूक़े वालिदैन पर जब आला हजरत ने कलम उठाया तो 91 हदीसें आला हजरत ने जमा फरमा दी। और एक बात बताऊं, ये फकीर का मुशाहिदा, ये मुताला है, कारी साहब इस बात के गवाह हैं। फतावे रज़विया की पहली जिल्द ही को खोलकर आप देख लीजिए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया कि हुजूर, वजू और गुस्ल के लिए पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? वजू और गुस्ल के लिए पानी कितना होना चाहिए, इसकी पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब से पूछेगा, इमाम साहब कहेंगे साहब एक बदना दो बदना, जितने में आपको तसल्ली हो जाए। मुकम्मल जिस्म पर पानी बहा दे 3 मरतबा, इतना पानी ले लीजिए। मगर वहरे आला हजरत वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने लिखा बहुत है इल्म दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हजरत ने तकरीबन 3 दर्जन हदीसों के हवालों से, और सिर्फ 3 दर्जन हदीसों का हवाला नहीं दिया, बल्कि तकरीबन 24 किताबों के नाम लिखकर कि ये हदीसें, ये हवाले इन किताबों में मौजूद हैं। जिनको आला हजरत तो फतावे रज़विया पर एतराज हो और सिर्फ ये हवाले नहीं लिखे, किताबों के नाम नहीं लिखे, बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 26 सहाबाए किराम के नाम की फहरिस्त भी नीचे लगा दी कि इन हदीसों के रावी जो है ये वो 26 सहाबा के अस्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। या इलाही हश्र तक ये फूलता फलता रहे, या इलाही हश्र तक ये फूलता फलता रहे। करबला का जो है सदका मसलके अहमद रजा। ए मुसलमानों, आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत को सुनो, उलमा की ज़बानी सुनो, इसलिए कि आला हजरत आज हमारी ज़रूरत नहीं, आज हमारे अकीदे के प्रोटेक्शन का नाम आला। और मैं ये बाज़ाब्ता बबांगे दुहर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ और इंशाअल्लाह कहता रहूँगा। आला हजरत से फिरने वाले दो तरह के लोग हैं। आला हजरत से फिरने वाले, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाले। बस ये बात कह के अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। एक है सैयद, एक है आले रसूल, और एक है एक है कुछ आले रसूलों को भी आला हजरत से चिढ़ है, उन्होंने सही माने में आला हजरत को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। आज खानकाहों का तक़द्दुस जो कायम है तो वो आला हजरत के कलम की जुलानी का आला हजरत के कलम की सियाही की बरकतें हैं कि आज खानकाहों में उर्सों की महफिलों में 4 चांद लगे हुए हैं। आला हजरत ऐसे आशिक रसूल और आले रसूल का नाम है, ऐसे आशिक रसूल और आले रसूल का नाम है कि उनकी बारगाह में लिखने वाली, हम जब लिखते हैं तो आप दरसगाह में जाइए, आप खानकाह में जाइए, कलम होता है, मेरा कलम कहीं गिर गया, मिल जाए तो इनायत फरमा दीजिएगा। गरीब का कलम है, 5 रुपया कीमत है, स्काई ब्लू कलर का है, मिल जाए तो बता दीजिएगा। कलम रखते हैं, कुछ भी लिखना हो तो एक कलम हमारे पास है, दारुल इफ्ता में हो, मौलाना साहब के हिजरे में हो,
खानका में कलम रखा है, शोपीस के लिए और भी रहते हैं, कीमती कलम रहते हैं, लिखने के लिए खास होता है। उठाया कलम, सवाल पूछा, लिख दिया, तावीज़ मांगा, उठाया कलम, लिखा, दे दिया। अमूमन ऐसा ही होता है। मगर आला हजरत की बारगाह में जिन लोगों ने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया, जो आला हजरत की बारगाह के फैज़ याफ्ता लोग हैं, वो बयान करते हैं आला हजरत की बारगाह में उस ज़माने में ये आजकल के रेडीमेड कलम नहीं होते। उस वक्त बांस को तराश कर लकड़ी के पतले हिस्से को, बांस के एक डंडी को छील कर उसको चाकू की छुरी की नोक से तराश के कलम बनाया जाता है। सियाही में डुबो कर उससे तहरीर किया जाता है। मगर वो देख लीजिए, वो हाजिर बाश बयान करते हैं कि आला हजरत की बारगाह में दो तरह की सियाही है, एक से खुशबू आ रही है और एक सादी